बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीन अहम रहनुमा और तीन प्रोमिनेंट फेसेस अगले 24 घंटों में या ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि अगले 12 घंटों में, मैक्सिमम अगले 24 घंटों में आप देखेंगे कि वो धर लिए जाएंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और उन्हें पंजाब पुलिस जो है वो अपनी तहवील में ले लेगी। ये तीन प्रोमिनेंट फेसेस हैं और इन तीन प्रोमिनेंट फेसेस का एक मुकदमे में नाम मौजूद है। ये मुकदमा लाहौर की शादरा थाने में दर्ज हुआ है और ये जो तीन प्रोमिनेंट फेसेस हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, तैयारी मुकम्मल है। इनकी गिरफ्तारी के लिए गो अहेड ऊपर से ले लिया गया है। पंजाबी में गुफ्तगू हुई है, वो गुफ्तगू मैं आपको बता दूं। यूं समझ लीजिए कि गुफ्तगू ये कि जनाब ए बंदे फड़ लवा, तो जवाब दिया गया है कि फड़ लो, फिर उहदे बाद जमानत होंदी है कि नहीं होंदी, की होंदा है वेखी जाएगी। तो ये गुफ्तगू हो चुकी है। अब मेरी जो पंजाबी है, मुझे जो बताया गया, जहां से पता चला है, तो वो उसको आप मेरी पंजाबी को छोड़ दिए, लेकिन ये गुफ्तगू हुई है और तीन प्रोमिनेंट फेसेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस शादरा थाने में दर्ज होने वाले मुकदमे के बाद गिरफ्तार होने वाले हैं। इस मुकदमे पे मुस्लिम लीग नून एक बार फिर हुकूमत पर और इदारों पर चढ़ दौड़ी है और ये कहा जा रहा है कि ये मुकदमा जो है ये उस शहरी ने खुद नहीं करवाया, ये मुकदमा किसी की ईमा पर करवाया गया है। ये मुकदमा जो है, ये मुकदमा मियाँ नवाज शरीफ को टारगेट करने के लिए किया गया है। यह हथकंडा है, बगावत का हथकंडा, मुकदमे का हथकंडा, और इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी तहरीक जारी रहेगी। ये जो बातें हैं ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से की गई हैं। तो मैंने एक काम किया, मैंने जो शहरी है बदर रशीद, मैंने बदर रशीद से रब्ता किया। बदर रशीद से मैंने 3 फ़ोन कॉल्स पर बात की और इस पूरे मामले को समझा, उसके मकसद को समझा, इस मुकदमे में उसकी इन्वॉल्वमेंट को समझने के लिए मैंने उससे बात की। तो बदर रशीद से मेरी आप ये समझ लीजिए कि फ़ोन पर भी बात हुई, व्हाट्सएप पर भी बात हुई। मैंने बदर रशीद को खुद एज एन इंडिविजुअल जो है उसको भी जानने की कोशिश की। तो पहले बदर रशीद कौन है इसकी बात कर लेते। ये एक नौजवान है जिसकी आप इस वक्त तस्वीर भी देख रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि ये जो शख्स है ये एक आम सा नौजवान है। इस आम से नौजवान ने जो है ये मुकदमा दर्ज करवाया शादरा थाने में। जब मैंने इससे बात की तो मैंने कहा ये आपने मुकदमा दर्ज करवाया? उसने कहा जी मैंने दर्ज करवाया। मैंने कहा ये मुकदमा आपने कहा जा रहा है कि किसी के कहने पे दर्ज करवाया है, आपके पीछे कोई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या कुछ लोग हैं या कोई इदारा आपके पीछे है? तो उसने कहा मैं एक पढ़ा लिखा शहरी हूँ, मैं एक मुहिब्बे वतन शहरी हूँ, मुझे अपनी फ़ौज से मोहब्बत है और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ गलत कर रहे हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह के इक़दाम उनको नहीं करने चाहिए, जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की उनको नहीं करनी चाहिए और हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, मैंने इसलिए मुकदमा करवाया है, मियाँ साहब गलत कर रहे हैं। फिर मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा ये जो मैं आपको जानना चाहता हूँ, तो मुझे ये बताइए कि आप ख़ुद क्या हैं, क्या करते हैं, ये मुकदमा आपने जो दर्ज करवाया है इससे इसको समझने में मदद मिलेगी। तो उसने बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताई। उसने कहा कि वो अब से कुछ अर्सा पहले तक मुस्लिम लीग नून का कारकुन था। ये शहरी बदर रशीद अब से कुछ अर्सा पहले तक, ये नौजवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन था। ये खुद को मियाँ नवाज शरीफ का सिपाही कहता था। तो मियाँ नवाज शरीफ के सिपाही ने यह मुकदमा दर्ज करवाया। इसका कहना है कि इसका अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसने 2013 के इलेक्शन के बाद जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे उस मौके पर भी बल्दियाती इलेक्शन में भी खड़े होने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ी कैंपेनिंग भी की इसने, पार्टी ने इसको टिकट भी नहीं दिया था। तो ये शख्स जो है इसने ये मुकदमा दर्ज करवाया। अब ये जो मुकदमा है इसमें आप देखिए कि इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है इस मुकदमे में इस शहरी बदर रशीद का मियाँ नवाज शरीफ के बारे में ख्याल, दूसरा इसमें दफात हैं और तीसरा इसमें जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो मौजूद है। तो इस शख्स ने ये कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं ये इलाज की गर्ज से बाहर गए, इनको हुकूमत ने मुखालिफत नहीं की, अदालत ने इजाज़त दी, ये बाहर गए, इन्होंने इलाज नहीं करवाया और इन्होंने इलाज करवाने की बजाय वहाँ बैठकर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया, बगावत पर उकसाना शुरू कर दिया। ये इस वक्त इंडिया की लैंग्वेज बोल रहे हैं, पाकिस्तान को जो FATF के मामलात हैं उनमें मुश्किलात में मुब्तला कर रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं
ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اس میں بتایا گیا کہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے، اس سے اور اے پی سی سے جو میاں نواز شریف نے خطاب کیے ہیں، میاں نواز شریف نے اپنی ان تقریروں میں افواج پاکستان کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف ایسی زبان استعمال کی ہے جسے غداری کے زمرے میں قرار دیا جا سکتا ہے، اس شہری کا یہ کہنا ہے۔ دوسرا اس کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی اس تقریر کے وقت، ان تقاریر کے وقت بلکہ، جو ہال میں موجود لوگ تھے وہ لوگ جو ہیں ان کو سہولت کاروں کا اور معاونین کا اس مقدمے میں درجہ دیا جائے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو آن لائن موجود تھے، جن کی فزیکل پریزنس نہیں تھی، جو ورچولی پریزنٹ تھے، تو ان لوگوں کو بھی شامل مقدمہ کیا گیا اس نے، جیسے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، امیر مقام ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، تو جو ہال میں موجود تھے ان افراد کو تو شامل کیا ہے، اس میں سینئر لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے، اس کے علاوہ جو آن لائن موجود لوگ تھے مسلم لیگ نون کے، ان کو بھی شامل کیا گیا، خواتین، مرد، بڑی تعداد ہے، ایک بڑی لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی، تو اس نے ان تمام لوگوں کو شامل کیا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ان پر یہ مقدمہ درج کیا جائے۔ پاکستان الیکٹرانک کرائم جو پریونشن ایکٹ ہے اس کے تحت اس نے یہ درخواست دی ہے، اور یہ مقدمہ جو ہے یہ ہو گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے مسلم لیگ نون کی جانب سے اس پہ رد عمل دیا ہے۔ عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بدر رشید ہے اس کے پیچھے حکومت چھپ رہی ہے۔ میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بدر رشید خود کیا چاہتا ہے، بدر رشید کیا سمجھتا ہے، اور بدر رشید ایز این انڈیویجول کھڑا ہوا ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکومت چھپ رہی ہے، بدر رشید کا سہارا لے رہی ہے، یہ خود آگے آئیں، ہم بغاوت کے ہتھ کنڈوں سے اور مقدموں کے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اب ہم یہ تحریک چلائیں گے، یہ پاکستان کی سب سے مضبوط تحریک ہے اور یہ چلے گی۔ تو یہ شاہد خاقان عباسی کا مسلم لیگ نون کا اس پر رد عمل ہے۔ اب یہ جو پاکستان کی سب سے مضبوط تحریک ہے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس میں آپ کو پھوٹ پڑتی نظر آئے گی، اور یہ دراڑ پڑے گی اور یہ گہری ہوتی جائے گی، یہ پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ گوجرانوالہ سے مسلم لیگ نون کے رکن اشرف انصاری، انہوں نے خطاب کیا۔ اشرف انصاری نے اپنے خطاب میں کہا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم میاں نواز شریف کو افواج پاکستان کے خلاف بولنے نہیں دیں گے، میاں نواز شریف غلط رستے پہ چل رہے ہیں، ہم اس رستے پہ بھی ان کو نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میاں نواز شریف افواج پاکستان کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف ریلی نکالیں گے تو ہم میاں نواز شریف کو ریلی بھی نہیں نکالنے دیں گے، ہم ان کے ساتھ اس میں کھڑے نہیں ہوں گے، یہ تو ایک بات ہے، لیکن ہم یہ میاں نواز شریف کو خود بھی کرنے نہیں دیں گے، یہ اشرف انصاری کا کہنا ہے۔ اور اشرف انصاری کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ہم خیال بہت سے لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کے اس بیانیے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ بھی میاں نواز شریف کا رستہ روکیں گے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم الگ ہو جائیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف کا رستہ روکیں گے۔ پھر احسن اقبال صاحب، یہ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، احسن اقبال صاحب نے ریسنٹلی ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ افواج کو اپوزیشن سے لڑانا چاہتی ہے، اور ہم افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، یعنی میاں نواز شریف صاحب نے افواج پاکستان کے خلاف بات نہیں کی ہے، میاں نواز شریف صاحب نے کچھ افراد کے خلاف بات کی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جو باتیں کرتے رہے اپنی تقاریر میں، ان تقاریر میں میاں نواز شریف سیدھا افواج پاکستان پہ ہٹ کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان بھی افواج پاکستان پہ ہٹ کرتے رہے ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن اب تو وہ 2 قدم آگے بڑھ گئے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ کے حوالے سے اور پھر جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے جس طرح کی باتیں کی، وہ باتیں ہمارے سامنے ہیں، وہ آن ریکارڈ ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے ان باتوں کو یہ نہیں ہوا کہ پارٹی کی کسی میٹنگ میں کیا ہے، میاں نواز شریف نے لندن میں سڑک پہ کھڑے ہو کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ تمام باتیں کی ہیں، اور یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ فوج اور اپوزیشن میں لڑائی ہو جائے۔ اب آپ کو صاف طور پر نظر آئے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے سینئر لیڈرز بھی میاں نواز شریف کا جو اس وقت بیانیہ ہے اس سے دور ہو رہے ہیں، اس سے الگ ہو رہے ہیں، اور پھر نون لیگ پر پابندی کے لیے بھی لوگ عدالت سے رجوع کرنے والے ہیں۔ تو نون لیگ پر بطور جماعت پابندی کا مرحلہ درپیش ہے، اور جب یہ مرحلہ درپیش ہوگا تو پھر یا تو یہ شین لیگ بنے گی شہباز شریف کی، شاہد خاقان عباسی کی، یا پھر یہ میم لیگ بنے گی مریم نواز کی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی، الف میم نون لام بے دال جو بھی بننا ہے اس میں سے وہ بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ مسلم لیگ نون کا مستقبل ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ ایک چیز اور ہے، آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اب بھی زرداری صاحب کو قابل بھروسہ نہیں سمجھتا، تو یہ بیان انہوں نے کسی کی ایما پر دیا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں
اپوزیشن میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے. تو خواجہ آصف صاحب کو یا تو ہدایت دے سکتے ہیں میاں نواز شریف, یا خواجہ آصف صاحب کو ہدایت دے سکتے ہیں میاں شہباز شریف. تو اس لیے اپوزیشن میں پھوٹ جو ہے بہت واضح ہے. پھر ان کا جو پہلے جلسہ ہونے جاتا اس کی انہوں نے تاریخ بدلی, 18 کر لی. اب 18 سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 18 کو بی بی شہید کے کراچی میں کارساز میں جلسے پر حملہ ہوا تھا, ان کی ریلی پر حملہ ہوا تھا, بڑی تعداد میں ہمارے کارکن شہید ہوئے تھے. تو 18 کو ہم شہدائے کارساز کی ریلی کرتے ہیں, تو ہم 18 کو بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتے. تو وہ پھر ایک بار مسئلہ درپیش ہے. تو اپوزیشن جو ہے وہ اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے, اور اب یہ آگے جا کر آپ کو یہ مسائل جو ہیں اور گہرے اور سنگین ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کا جو اتحاد ہے اس میں کتنی پھوٹ ہے یہ بھی آپ کو آگے جا کر نظر آتی چلی جائے گی, کیونکہ یہ غیر فطری اتحاد ہے. بڑے شدید قسم کے کٹر مولانا صاحب, پھر اس کے بعد شدید لیفٹسٹ قسم کی پاکستان پیپلز پارٹی, اور پھر سینٹر رائٹ کی مسلم لیگ نون جو ایک کنفیوزڈ سی جماعت ہے, جو خود کو لبرل بھی کہتی ہے, رائٹسٹ بھی کہتی ہے, مذہبی بھی کہتی ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں وہ ایک چون چون کا مربع, ایک بہت غیر فطری اتحاد ہے. تو یہ غیر فطری اتحاد آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ یہ پارا پارا ہوگا اور ان سے کچھ ہو نہیں پائے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.